امام الانبیاء نے ان ہستیوں کے بارے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، تاجدار کائنات کے غلام۔ پھر سیدنا امام حسن اور امام حسین کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، اور اس میں بھی عجیب بات یہ ہے کہ یہ جو آل رسول کی عظمت کی حدیثیں ہیں یہ صحابی بیان کر رہے ہیں، اور اصحاب رسول کی عظمت کی حدیثیں آل رسول بیان کر رہی ہیں۔ ان کا اتنا تعلق ہے آپس میں، ان کی شانیں وہ بیان کرتے ہیں، ان کی شانیں یہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ تاجدار کائنات کہ ایک کاندھے پر حسن اور دوسرے کاندھے پہ حسین تھے، اور امام الانبیاء انہیں اٹھا کے پھر رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور تاجدار کائنات اللہ سے دعا مانگ رہے تھے، اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، اے اللہ یہ دونوں میرے محبوب ہیں، انہیں تو بھی اپنا محبوب بنا لے۔ یہ حسن اور حسین میرے محبوب، انہیں تو بھی محبوب بنا لے۔ اور ساتھ امام الانبیاء یہ بھی دعا فرما رہے تھے، مولا جو انہیں محبوب بنائے نا تو اسے بھی اپنا محبوب بنا لے، جو حسن و حسین سے پیار کرے تو اس سے بھی پیار کر۔ امام الانبیاء اب یوں ان کی عظمتوں کو بیان کر رہے ہیں۔ ادھر آ جائیں حضرت صدیق اکبر کی طرف، ادھر حسنین کے لیے یہ فرمایا حضور نے، ادھر صدیق اکبر کے لیے رسول نے کیا فرمایا؟ فرمایا حب ابی بکر و شکرہ واجب علی کل مسلم واجب، فرمایا میرا صدیق وہ یار ہے اور وہ صحابی ہے کہ جس سے محبت کرنا ہر مسلمان پہ واجب ہے۔ میرا صدیق وہ صحابی ہے کہ جس سے محبت کرنا ہر مسلمان پہ واجب ہے۔ صدیق اکبر سے محبت کرنا واجب ہے ہر مسلمان پہ۔ اور امام الانبیاء نے فرمایا وَشُكْرُهُ وَاجِبٌ، فرمایا صرف محبت کرنا واجب نہیں ہے، اس میرے صدیق کا شکر کرنا بھی واجب ہے، کیونکہ یہ پہلا محسن ہے اسلام۔ چونکہ اسلام کی بنیاد جس ہستی نے رکھی ہے نا حضور کی دعوت پر، اسی کو صدیق اکبر کہتے ہیں۔ اس وقت پوری دنیا میں کتنے مسلمان؟ کروڑوں اربوں ہیں، اور اگر آپ ہر دور کی گنتی کرتے چلے جائیں اور گنتی الٹی گننے لگ جائیں، اب 10 کو اگر الٹی گنتی کے ساتھ گنے تو پھر 9 آئے گا، 8 آئے گا، 7 آئے گا، 6 آئے گا، 5 آئے گا، پھر آخر میں 1 آ جائے گا نا۔ تو اربوں کروڑوں ان گنت مسلمان گزر چکے، اگر گنتی ہو سکے تو پوری دنیا کے مومنوں کی گنتی اگر الٹی گننے لگ جاؤ تو جس پہ جا کے ختم ہوگی اسی کو صدیق اکبر کہتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے آپ؟ بنیاد رکھی ہے صدیق اکبر نے، اور پتہ اس کا سبب کیا تھا؟ اس کا سبب یہ تھا کہ آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اور علماء سے سنتے رہتے ہیں مگر توجہ نہیں ہوتی اس طرف کہ حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے سلسلہ نبوت کو شروع کیا۔ آدم علیہ السلام اس دنیا میں انسانوں کی ہدایت کے لیے جو پہلے نبی تشریف لائے وہ کون تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ وہیں سے اللہ نے تبلیغ کا آغاز کیا نبوت کے باب میں، اور وہیں سے پھر بشریت کا آغاز بھی ہوا، ابو البشر بھی ہے۔ تو وہ چونکہ پہلے نبی تھے نا، ان سے پہلے تو کوئی نہیں گزرا تھا، تو انہوں نے کیا کیا؟ آدم علیہ السلام نے انہوں نے اپنے بعد آنے والے نبی ان کی بشارت دی، انہوں نے، چونکہ وہ پہلے نبی تھے۔ ان سے پہلے تو نبی گزرا کوئی نہیں تھا۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے ماننے والوں کو بتایا کہ میں دنیا میں آیا ہوں اور جو آیا ہے دنیا میں اس نے جانا بھی ہے،
تو میں چلا جاؤں گا، مگر میں تمہیں اپنے بعد آنے والے نبی کی خوشخبری دے رہا ہوں، بشارت دے رہا ہوں۔ تو آدم علیہ السلام کیا بنے؟ بشارت دے کر مبشر بن گئے۔ مبشر، مبشر کا معنی ہے بشارت دینے والا، اور یہاں سے پھر بشارتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پھر آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام آئے۔ آدم علیہ السلام سے پہلے چونکہ نبی کوئی نہیں گزرا تھا، اس لیے آدم علیہ السلام کی ایک حیثیت تھی، کیا؟ مبشر ہونے کی، اپنے سے بعد کے نبی کی بشارت دے رہے تھے آدم علیہ السلام۔ لیکن اب نوح علیہ السلام کی دو حیثیتیں بن گئی، کیا؟ کہ نوح علیہ السلام مبشر بھی بن گئے، مصدق بھی بن گئے۔ یہ پڑھے لکھے لوگ بات سمجھ چکے ہیں، مگر میں سمجھا دیتا ہوں تاکہ میرے جیسے جو ہیں وہ بھی سمجھ جائیں۔ اب نوح علیہ السلام دوسرے نمبر پہ آئے تھے نا، اور ان سے پہلے حضرت آدم گزر چکے تھے۔ اب نوح علیہ السلام کی دو حیثیتیں بن گئی، مصدق بھی، مبشر بھی۔ مصدق کا کیا مطلب؟ کہ ان سے پہلے جو نبی گزر چکے تھے حضرت آدم، ان کی انہوں نے تصدیق کر دی کہ وہ جو مجھ سے پہلے گزرے تھے نا وہ رب کے سچے نبی تھے۔ مصدق، تصدیق کرنے والا کہ وہ سچے نبی تھے، اور اپنے بعد آنے والے نبی کے مبشر بن گئے نوح علیہ السلام، جس طرح آدم علیہ السلام مبشر بنے تھے نوح علیہ السلام کے لیے، اسی طرح جو نوح علیہ السلام کے بعد آنے تھے نوح علیہ السلام ان کے مبشر بن گئے، بشارت دی کہ میرے بعد بھی نبی آنے والا ہے، اور مصدق بن گئے حضرت آدم کے کہ وہ اللہ کے سچے نبی تھے، تصدیق کر دی۔ اب یہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا، 1,24,000 نبی آتے چلے گئے، ہر آنے والا نبی اپنے سے پہلے نبی کا مصدق بنتا تھا، بعد میں آنے والے کا مبشر بنتا تھا، جو اس سے پہلے گزر چکا ہوتا اس کی تصدیق کرتا تھا، جو اس کے بعد آنے والا نبی تھا اس کی بشارت دیتا تھا۔ مبشر کا معنی بشارت دینے والا، مصدق کا معنی تصدیق کرنے والا۔ ہر دور میں نبی آنے والا مبشر بھی تھا، مصدق بھی تھے۔ امام الانبیاء کے علماء، بات آ پہنچی تمہارے میرے نبی تک، اللہ رب العزت نے فرمایا میرے حبیب اب تجھ پر نبوت ختم کرنی ہے۔ آدم کے بعد نوح تھے، وہ مصدق بن سکتے تھے، جو ان سے پہلے گزر چکے تھے آدم علیہ السلام۔ اب تیرے بعد میرے حبیب کوئی نبی نہیں آنے والا جو تیرا مصدق بنے۔ ہر نبی کے بعد نبی آ کے پہلے کی تصدیق کرتا تھا، مصدق بنتا تھا، بعد والے کا مبشر بنتا تھا۔ اب بات تجھ پہ ختم کر رہا ہوں، نبوت ختم ہو رہی ہے، اب تیرے بعد مصدق نہیں آ سکتا، کہ اگر پھر نبی بھیجوں تصدیق کے لیے تو ختم نبوت ختم ہو جائے گی۔ میں نے ختم نبوت کا تاج رکھا ہے تیرے سر پر میرے حبیب، مگر اگر تیری تصدیق نہ ہو تو پھر اس جہت میں پہلے نبی بڑھ جائیں گے تیری شان سے، کہ انہیں مصدق بھی ملے، مبشر بھی ملے۔ فرمایا میرے حبیب میں آج قانون قدرت کا بدل رہا ہوں، پہلے ہر نبی کو مصدق دیا تھا، تجھے میں صدیق اکبر دے رہا ہوں۔